السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو، اور پھر کبھی ہم نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ اسی لیے دن بدن لمحہ بلمحہ ہماری ذلت ہماری نکبت ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ ایسی بد نصیبی ہے کہ اس سے نکلنے کی تگ و دو جستجو کرنے کی بجائے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، نہ اپنی دنیا کی کوئی پرواہ اور نہ ہی آخرت کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں بدوؤں کو آواز دی، اس طرف بلایا کہ تم انسان ہونے کے باوجود انسانیت سے آگاہ نہیں ہو، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کی توحید کے پرچم کو تھامو، تمہیں تمہاری پہچان ہو جائے گی، اور اس تعلق کی بنا پہ اللہ دنیا میں تمہیں عظمت عزت اور وقار سے بھی بد نصیبی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود ہم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں۔ اس قرآن پہ جب ان لوگوں نے کان لگائے، یہ ان کے دل و دماغ میں اترا تو وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ واقعی اگر قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے تو انسان انسانیت سے آگاہ ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس طرح اس قرآن سے رہنمائی لینے لگے کہ وہ رہنمائی ان کو زمین سے اٹھاتی ہے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ آج ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے مومن کی زبان تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ یہ قرآن کا کمال تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال رہنمائی کہ وہ اس جہاں سے چلے جانے کے باوجود اپنے کردار کے سبب آج بھی زندہ ہیں۔ ہم جسم و جان کے لحاظ سے زندہ رہنے کے باوجود ایک مردہ قوم بنے ہوئے ہیں،
اور اس کا سبب ان کا قرآن سے مل جانا، جڑ جانا، اور ہمارا قرآن سے دور ہونا، اعراض کرنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا آوازہ دیا، جو اصل پیغام تھا اللہ کا کہ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کا تخلیق کار اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے کانوں تک یہ آواز پہلے پہنچی ہی نہیں تھی، انہوں نے جب اس آواز کو سنا اور اس پہ غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ واقعی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ جب وہ اس سوچ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز مکہ سے نکل کے باہر پھیلتی ہے، اور لوگ اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ جوں جوں اس قرآن سے لوگوں کا تعلق پیدا ہوتا ہے، نبی کی تعلیم سے آگاہ ہوتے ہیں، تب تب انسانیت ان کے اندر بیدار ہوتی ہے، اور وہ انسان اور اپنے معبود کا رشتہ پہچانتے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریزی کرتے تھے، یہ لوگ درختوں کے سامنے جھکتے تھے، لیکن جب اللہ کے قرآن سے تعلق پیدا ہوا تو ان کے اندر سے آواز آئی کہ اس کائنات میں اگر کسی کو خالق و مالک کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی مشکل کشا ہے، اگر کوئی حاجت روا ہے، اگر کسی انسان کو اس کی پریشانیوں سے نکالنے والی کوئی ذات ہے تو واحد اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے، اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، اوروں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے، اوروں کو بھی اتنا قابل تعظیم سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے۔ اللہ نے ان کی یہ رہنمائی کی کہ یہ بات انسانیت کے وقار کے خلاف ہے، انسان کی عظمت، انسان کی رفت، اس کی شان اس میں ہے، اس کا وقار اس میں ہے کہ کسی غیر کے سامنے اپنی جبیں نہ جھکائے، صرف جینا اور مرنا اپنے اللہ کے لیے کر لے۔ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات داخل ہوئی تو پھر یہ سوچ، یہ فکر جو اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے ان کے دل سے، ان کے دماغ سے نکلی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور کا فرمان، حکم نبی، قرآن کا پیغام ان لوگوں کے سینوں میں جس گیا تھا، بس گیا تھا۔
پھر صرف اللہ ہی رہ گیا، جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، جن کو معبود مانتے تھے، جن کو مشکل کشا مانتے تھے، جن سے روزی مانگتے تھے، جن سے شفا مانگتے تھے، جب ان کا تعلق قرآن سے ہوا، جب انہوں نے قرآن کو پہچانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، تو اللہ نے ان کے دل و دماغ کو صاف کر دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، جو غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے اپنے انہی معبودوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تباہ اور برباد کیا، پامال کیا، اور یہ بتلایا کہ جن کی ہم پرستش کرتے تھے وہ اس قابل نہیں تھے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے، پیغام پہنچ گیا ہے، اور ایمان لانے والے لوگ، عقل و خرد رکھنے والے، فہم و فراست رکھنے والے، اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کے خاندان کے افراد، ان کے قبیلہ کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ ایک پیغام تھا، دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جب تک تم غیر اللہ سے وابستہ ہو تم ذلت و نکبت کا شکار رہو گے، اور جب جو ہی اس اللہ سے تعلق پیدا کر لو گے جو ساری کائنات کا تخلیق کار ہے، تو وہ تخلیق کار اللہ تمہارے اس عمل کے سبب تمہیں ساری دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، عزت پیدا ہوگی، وقار ہوگا۔ وہ لوگ لبیک کہتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ مدینہ میں لوگ ایمان لانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ واعظ و تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ہوں کہ جی مولوی واعظ کے لیے کافی ہے، لیڈر کافی ہے، رہنما کافی ہے۔ نہیں، ان کو پیغام تھا کہ ہر انسان مکلف ہے، پابند ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اور توحید کو ان لوگوں کے گھروں تک لے جائے جن لوگوں کے دروازے توحید کے لیے بند ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ سمجھانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ توحید نہیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں، توحید یہ ہے کہ کائنات کی ہر طاقت سے ٹکرایا جائے اور ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، عقلی اور نقلی دلائل سے یا طاقت سے، زور سے، فکر دلایا جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی، اللہ کے نبی نے نہیں لگائی، اللہ نے مخاطب کر کے نہیں کہا، بس قرآن کا حکم تھا کہ تم زمین کے اللہ کے مبلغ ہو۔ اللہ سے تعلق کے بعد تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی علم سے سمجھتا ہے، دلیل سے سمجھتا ہے، تدبیر سے سمجھتا ہے،
تب بھی، اور اگر سمجھانے کا انداز اس سے جدا کوئی ہو سکتا ہے تب بھی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ اللہ کے نبی کا پیغام مدینہ والوں کو دیتا ہے جو ابھی تک یثرب ہے کہ اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ توحید سے وابستہ ہوئے. ایک یہ بھی ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، جہادیدہ، فہمیدہ، سمجھدار، عقل و دانش کا مالک. پیغام سنا تو دل سے آواز آئی کہ یہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے یہ کسی انسان کا نہیں، انسان کے تخلیق کار رحمان کا ہے. اللہ کی توحید پہ لبیک کہا، عزیز و اقارب کو کہا کہ دیکھو یہ جو پیغام تم تک پہنچ رہا ہے یہ کلام اس بات کا شاہد ہے کہ ایسا کلام کائنات میں کوئی انسان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. یہ کائنات کے تخلیق کار کا ہے، اور جو اس میں بیان ہے، جو اس کا کہنا ہے، جو اس کے حامل کا بیان کرنا ہے، اصل انسانیت کے وقار کا سبب ہے، انسانیت کی عزت کا سبب ہے. یہ ذلت ہے، نکبت ہے کہ انسان ان کے سامنے جھکے جن کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کرے، انسان درختوں کے سامنے جھکے، انسان ڈھیریوں کے سامنے جھکے. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اللہ کا پیغام سچ ہے، ماننے والے مانتے ہیں، نہیں ماننے والے نہیں مانتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد اس جوان کا اندر اس کی سوچ، اس کی فکر یوں بدلی کہ اس نے لوگوں کو کہا، نوجوان 18 سال کا، آپ غور فرمائیں ذرا، 18 سال کے ہمارے بچے اور 18 سال کا نوجوان جو محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہے، سوچ، فکر، خیالات. انقلاب ویسے نہیں آتا، جس کے دل میں اللہ سما جاتا ہے پھر اللہ کے علاوہ اس کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں. ہم بھی مومن ہیں، ہماری اولاد بھی مومن ہے، بھائی بھی مومن ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ یہ 18 سال کا نوجوان ایمان لاتا ہے. قبیلے میں، خاندان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. غور فرمائیں، یہ 18 سال کا بچہ ہے. ساتھیوں کو ملایا، اکٹھا کیا اور کہا ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. ایمان یہ ہے کہ ہم محمد کے پیغام کو کائنات کے ہر انسان تک پہنچائیں. جس کے دماغ میں دلائل نہیں آتے، جس کے دماغ میں قرآن اثر نہیں کرتا، اس کو ایسے انداز سے اثر دلایا جائے کہ اس کے دماغ پہ چوٹ لگے، اس کو احساس ہو، پتہ چلے کہ واقعی کائنات میں محمد کے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. عمر بن جموح بنو سلمہ کے سردار ہیں. معاذ بن جبل 18 سال کا نوجوان، ان کا جدی ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو اپنے اس محبوب سردار کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھانے کے لیے اس کے سر میں چوٹ مارنے کی ضرورت ہے. کون کہتا ہے؟ نوجوان جس کی سوچ، فکر، سمجھ، عقل اتنی بلند نہیں کہ کہا جا سکے کیا بات ہے، بڑا علم والا، فکر والا آدمی ہے. نہیں، نوجوان ہے.
اللہ سے تعلق پیدا کیا، تو اللہ سے تعلق کے بعد اپنے خاندان کے تمام معبودان باطل کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کیا۔ قریبی ہیں، جدی ہیں، ادھر بھی پریشان ہیں، نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ ہو اپنے بھروں کو کم از کم اس بات پہ لائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یوں ہی نہیں کہا کہ یہ میرے منتخب انسان ہیں، ان کے کردار سے احساس ہوتا ہے کہ یہ محمد کے مطیع و منقاد اور اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں۔ اپنے بھی دامن میں جھانکیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے جوانوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بوڑھوں کو دیکھیں۔ جس کا باپ مسلمان تھا، جس کا دادا مسلمان تھا، جس کا پردادا مسلمان تھا، اس میں یہ جرأت ایمانی نہیں کہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھ کے یہ کہہ سکے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کائنات کے سب معبود باطل ہیں، جھوٹ ہے، انسانیت سے دوری ہے، انسانی وقار کے خلاف ہے، کوئی معبود نہیں، اللہ کسی میں جرأت نہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن وہ بڑے نہیں مانتے، سردار نہیں مانتے۔ کہا ان سرداروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان کے دماغ پہ چوٹ لگے، نے پتہ چلے کہ واقعی محمد کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوستوں کو اکٹھا کیا، ہم عمر نوجوانوں کو۔ عامر بن جموح سردار ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن تدبیر کی اکٹھے بیٹھ کے کہ کیوں نہ اپنے سردار کو اس انداز سے سمجھایا جائے کہ اس کو سمجھ آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کے معبود کی تذلیل کرنی چاہیے۔ کیسے؟ سارے اکٹھے ہوئے، رات کو عمر بن جموح سو گئے، ان کے بت کو اٹھایا، ان کے معبود کو، ان کے رب کو، ان کے داتا کو، اور اٹھا کے مدینہ کے غلیظ ترین مقام پہ، یعنی کسی گندگی روڑی پہ جا کے اس بت کو ڈال دیا۔ عمر بن جموح اٹھے، میرا معبود کہاں گیا؟ معبود کو ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہیں، دیکھا کہ ان کا معبود ایک غلاظت اور گندگی پہ پڑا ہوا ہے۔ سٹپٹا اٹھے، یہ کس نے کیا ہے؟ لیکن جواب کوئی نہیں آتا۔ اچھا دیکھتا ہوں یہ کون کرتا ہے۔ اگلے دن پھر ہوا، انہوں نے یوں ہی کہا، پھر بڑے غصے میں بولا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کا حشر کر دوں گا۔ لیکن یہ تو اپنی سوچ ہے، یہ اس بنا پہ باہر نہیں نکلے تھے کہ سردار کے ناراض ہونے سے بیٹھ جانا ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سردار کو بتایا جائے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک دن تلوار گلے میں لٹکائی اور کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، آج میں تلوار تیرے گلے میں ڈال رہا ہوں، ان بد نصیب لوگوں سے تو خود ہی انتقام لے۔ رات کو معاذ بن جبل آئے، ساتھی بھی آئے، دیکھا کہ تلوار اس کے گلے میں لٹکی ہوئی، تلوار کو اتارا، باہر نکلے، گلی میں ایک کتا مرا ہوا دیکھا تو عمر بن جموح کے معبود کو رسی کے ساتھ اس کتے کے ساتھ باندھا اور پھر گندگی پہ ڈال دیا۔ صبح اٹھا، دیکھا، اور پھر جب اس غلاظت پہ گیا تو وہ چوٹ جو یہ نوجوان اپنے سردار کے دماغ میں لانا چاہتے تھے کہ کوئی
نہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ، معبود کو دیکھا کتے کے ساتھ بندھا ہوا، افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تو معبود ہوتا تو آج کتے کے ساتھ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہوتا۔ انقلاب ان صحابہ میں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، توحید کی آواز کو بلند کرتے ہیں، زندگی کا ایم بنایا کہ جب تک زندہ ہے اللہ کی توحید کے لیے زندہ ہیں، جب مریں گے اللہ کی توحید پہ مریں گے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جب ایسا نوجوان دیکھا 18 سال کا، اس کے دل میں توحید یوں سمائی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہے، اور معبودوں کے ساتھ یہ کام رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس 18 سالہ نوجوان سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ شاید کم ہی کوئی صحابی ایسا ہو۔ یہ 18 سال کا ہے، اللہ کے نبی جب بھی اس کو ملتے ہیں رحمت کائنات اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے ہیں کہ معاذ آؤ مجھ محمد کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نبی رحمت نے اونٹ پہ بٹھایا ہوا اس کو، اور یہ جس طرح توحید کا دلدادہ تھا، جس طرح توحید کے لیے اس نے کام کیے، جس طرح توحید کے لیے یہ کائنات سے ٹکرایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان، اس کی سوچ، اس کی فکر کو اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں جو شخص جس قسم کا ہے اسی سلسلہ کی اس سے بات کرتے ہیں اور اسی قسم کے مسائل اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ بن جبل، لبیک یا رسول اللہ وصادیک۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحات کے بعد یا معاذ بن جبل لبیک یا رسول اللہ وصادیک، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ وہ بھی اس طرف خیال کرتا ہے، اس کی بھی توجہ ہے کہ رحمت کائنات مجھے مخاطب کر کے خاموش کیوں ہوتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، انداز ہے کسی بات کو انسان کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے۔ یا معاذ بن جبل لبیک یا رسول اللہ وصادیک، 3 بار اللہ کے نبی نے کہا اور ارشاد فرمایا معاذ سن لو، جو شخص کلمہ توحید کامل ایمان طاقت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ معاذ کو یہ بھی بتا رہا ہے، اور معاذ وہ تھا جس نے تمام آباء و اجداد کے معبود اپنے ہاتھوں سے توڑ کے پاش پاش کیے، مدینہ میں توحید کے سلسلہ میں شرک کے خلاف اس کے ایسے اقدامات تھے کہ زمین پہ رہنے والا اس کا آقا ہی اس پہ خوش نہیں بلکہ عرش پہ رہنے والا اس کا معبود بھی اس پہ خوش ہے۔ جو تیرا کردار ہے، جو تیری سوچ ہے، جو تیرے افکار ہیں، ان افکار کو محض اللہ کے لیے قبول کرنا اور ببانگے دوہل بیان کرنا ضمانت ہے اللہ کی طرف سے جنت کی۔ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ بڑا خوش ہوا، یہ کردار تو اس کے ساتھ کے ساتھیوں نے بھی کیا تھے۔ اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں یہ خوشخبری تمام مسلمانوں کو نہ بتلا دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں،
اگر یہ بتلا دیا گیا تو لوگ عمل میں سستی کریں گے کہ لا الہ تو پڑھ لیا ہے، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ لا الہ کا مقصد کیا ہے۔ محض لا الہ پڑھ دینا نہیں، اگر گائے مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کا اعلان تمام کائنات کی باطل طاقتوں سے ٹکرانے کا اعلان ہے، باطل کے ساتھ الجھنے کا، شرک کے ساتھ الجھنے کا، اور اللہ کے باغیوں کے خلاف لڑائی اور جنگ کا اعلان ہے۔ اس کو اس طرح قبول کرنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ رنگ بھرو لا الہ میں، محض لا الہ پڑھ لینا، اور اس لا الہ کے پڑھ لینے سے آدمی سمجھے کہ میں نے لا الہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، لوگ اس پہ ساتھ کریں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ توحید کا ایک مقصود ہے، اس مقصود کو پورا نہیں کریں گے، ان کی سوچ اور فکر، ان کے خیالات محض اس تک رہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی تمام طاقتوں سے اعراض کیا جائے، کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، ایک انسان انسانوں میں سے وہ چنتا ہے، اس کو رسول اور نبی بناتا ہے، یا اللہ ہوتا ہے یا نبی اور رسول ہوتا ہے، ان دونوں کے علاوہ تیسری کوئی شخصیت نہیں۔ لا الہ کا مقصد یہ ہے۔ آپ کسی مولوی کو اپنا قائد، رہنما، پیر، لیڈر سمجھتے ہیں تو یہ لا الہ کا مقصد نہیں پورا ہوتا۔ کسی امام کو، کسی سردار کو، کسی لیڈر کو، کوئی نہیں، تنہا اللہ۔ لا الہ کا مقصد ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ، ان کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، یہاں سے بغاوت کرنا ہے۔ وہ یہی لا الہ کہتے ہیں، رہنے نہیں دینا۔ اور مدینہ میں جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ پاؤں سکا، اس نے اپنے اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو توڑ کے بتلایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جیسی اس کی سوچ تھی ویسی محمد رسول اللہ کی سوچ تھی۔ جیسا یہ توحید اور رسالت سے محبت رکھتا تھا، ویسا ہی اللہ اور اللہ کا رسول سے محبت رکھتا تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جب تنہا ہوتے تو معاذ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ بتلائیں۔ اور یہ مسئلہ کیا پوچھتا ہے جس کے متعلق ہماری سوچ بھی نہیں ہے، ہمارا فکر نہیں، خیالات نہیں۔ ہم دنیا کے دل دادا ہوئے، دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کرنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، سوچیں کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بتلائیے میں آخرت میں کامیاب کس بنا پہ ہو سکتا۔ سوچا کبھی آپ نے؟ نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ کسی ماں نے، نہ باپ نے۔ اولاد اسلام کی باغی، اولاد قرآن سے ناآشنا، اولاد محمد الرسول اللہ سے نا واقف۔ اور تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تو کیا ہے، اور کیا تو اپنے رب سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے؟ امید تو اس کو لگانی چاہیے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، پھر توحید کے نقشے میں رنگ بھر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تنہا دیکھتے تو رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے، ان سے سوال کرتے اس کے متعلق۔ اور اگر کبھی ایسا نہ ہوتا تو رحمت کونین ارشاد فرماتے معاذ کیا بات ہے، میں بھی تنہا ہوں، تو بھی میرے پاس ہے،
لیکن تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور جو اپنی عاقبت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، عمل کے لیے اللہ کے نبی سے ہر وقت رہنمائی چاہتا ہے، کبھی ایسا وقت آ جائے تو محمد رسول اللہ یاد کروا دیتے ہیں۔ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خچر پہ چڑھے ہوئے ہیں، معاذ کو دیکھا، ارشاد فرمایا معاذ میرے ساتھ سوار ہو جا۔ یہ معاذ کون ہے؟ توحید کا ایسا بوٹا لگانے والا کہ جس نے غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کے دلوں میں وہ وار کیا، دماغ پہ وہ حملہ کیا جس نے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبود نہیں جن کے لیے محمد ایک 18 سال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خچر پہ سوار ہو۔ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بس ایک لکڑی درمیان میں ہے، میرا جسم آقا کائنات کے جسم سے مس نہیں۔ ارشاد فرمایا معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا انسانوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ مقصد کیا تھا کہ پتہ نہیں، نہ جانے اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ارشاد تو سنو، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کا انسانوں پہ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لا شریک اللہ، ایک معبود، ایک مشکل کشا حاجت روا، خالق و مالک، دن رات پہ اختیار رکھنے والا، اچھائی مہیا کرنے والا، برائی سے بچانے والا، انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور معاذ، جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے فرمان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا کان لگانا چاہیے اس طرح۔ عبادت اللہ کی اور اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں، اللہ کا ماضی حق ہے۔ یعنی کیا کہ عبادت کرنی ہے، اس کی جھکنا ہے، اس کے آگے نظر ماننی ہے، اس کی نیاز دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا شریکت، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ عبادت کرو، تیرا سر جھکتا ہے سجدہ کے لیے تو یہ سر صرف رحمان کے آگے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھکنا نہیں چاہیے۔ ہم جب کسی بڑے آدمی کو ملتے ہیں نا تو یہ تو چلو ٹھیک ہے، اشارہ ہو گیا، لیکن یہ سر کو جھکانا ہے، اور یہ سر اللہ نے محض اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ غیر کے آگے جھکتا ہے اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ عبادت کرو اس کی اور شریک اس کے ساتھ ٹھہراؤ۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ساری صفات اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ میں نے عرض کیا نا اور باہر عرض کیا ہے کہ مکہ کے کافر یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن کائنات کا سب سے عظیم نبی
ان لوگوں کی طرف اللہ نے بھیجا ہے جو غیروں کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ مکہ کے لوگ غیروں کو بھی مانتے تھے، ان کو بھی مشکل کشا، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سارے معبود تھے، ان کے یہ مشکل کشا تھے، ان کے سامنے یہ جھکتے تھے، سجدہ ریزی کرتے تھے، اور اللہ کو بھی فرمایا ماس اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ کیوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ یہ سارے معاملات معاذ سے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاذ کا بنیادی کردار اللہ کی توحید کو یوں پھیلانا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے باطل معبودوں کے ٹکڑے اڑانے۔ اس لیے توحید کی باتیں یہاں ہی آتی ہیں، اور انہی کی معرفت ہم تک بہت ساری توحید کی باتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان قتلتا اور رہتا، چاہے تم قتل ہو جاؤ، چاہے تمہیں جلا کے خاک بنا دیا جائے، جل کے خاک ہونا، قتل ہونا گوارا کرو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا گوارا نہ کرنا۔ اللہ کا حق یہ ہے معاذ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ ایسے ہی جیسے اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ایسے نہیں ہے جیسے مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ معبود ہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے۔ ایسے کہنے والوں کی طرف کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ بھی ہے، لات بھی ہے، اللہ بھی ہے، منات بھی ہے، اللہ بھی ہے، عزا بھی ہے، اللہ بھی ہے، نائلہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، یعوق بھی ہے، اللہ بھی ہے، یعوث بھی ہے، یہ سارے بھی محبوب ہیں جیسے اللہ ہے، لیکن اللہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کوئی نہیں اور اس کا شریک نہیں ٹھہرا۔ اور ارشاد میں تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی عبادت میں، ریاضت میں، کسی بھی اللہ کی صفت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، عبادت اللہ کی جائے۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ والوں و رسول، اللہ اس کا رسول جانے۔ ارشاد فرمایا اللہ پہ بندوں کا یہ حق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل نہ کرے۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی انداز سے، کسی بھی رخ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی تمام صفتیں اللہ سے متعلق ہیں۔ جو اس میں شریک کرتا ہے وہ بد نصیب ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطیع و منقاد نہیں، بلکہ وہ کردار ادا کرتا ہے جو مکہ کا باغی کیا کرتا ہے۔ یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ تو ہے یہ بھی ہے، اللہ تو ہے یہ بھی ہے، ہمارا بھی یہی ہے۔ کبھی کہیں جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں، کبھی کوئی مشکل کشا بن جاتا ہے، کبھی کوئی حاجت روا بن جاتا ہے۔ چشمے فلک نے آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا جو مشکل اور پریشانی میں نہ پڑا ہو، اور جو مشکل میں پڑ جائے، پریشانی میں پڑ جائے، وہ مشکل کشا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی، نبیوں کا تاجدار، محبوب کبریا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت، تمام کائنات کے انسان ایک پلڑا میں ڈالے جائیں، میرے آقا کو ایک پلڑا میں، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ بھی مشکل میں پڑے رہے ہیں، ان کو بھی حاجتیں ہوتی رہی ہیں، یہ حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں ان کی بھی اللہ کرتا رہا ہے۔ تم کس کو مشکل کشا کہتے ہو؟ تم کس کو حاجت روا کہتے ہو؟ کون ہو جائے گا؟ فرمایا تو
توحید اس طرح، جو اس طرح توحید کو مانتا ہے، معاذ اللہ نے اس کے لیے دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد، اللہ پہ انسانوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ ان لوگوں کو دوزخ میں نہ ڈالے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، کیسا محبوب مقبول تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم الناس بحلال اللہ وحرامہ، اگر سارے انسانوں میں حلال و حرام کو زیادہ جانتا ہے تو معاذ بن جبل جانتا ہے۔ یہ کیوں ملا مقام، یہ کیوں ملا مرتبہ؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی توحید جس کی طرف رب نے بلایا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، اگر توحید میں معمولی سا بھی فرق آ جاتا ہے تو وہ اسلام انسان کے اندر نہیں رہتا، جو اسلام، جو سوچ محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس نے یہی تھی، اور انتہائی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پامال کرنے والا، اور انتہائی اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے کہ معاذ کو بلائیں گی، اللہ کے نبی معاذ کو بلائیں۔ رحمت کائنات نے معاذ کو بلایا، لوگ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی، اس نے میرا بھی قرض دینا ہے، اس نے کہا میرا بھی قرض دینا ہے، اس نے کہا میرا بھی قرض دینا ہے۔ اور ان قرض خواہوں سے بچنے کے لیے معاذ اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے، اسی لیے ان قرض خواہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا۔ ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کے نبی دینا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو معاذ کو معاف کر دے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ جو صحابہ اس قابل تھے کہ ان کے پاس مال و زر تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کو معاف کیا، اور کچھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں چاہیے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تیرے پاس کچھ ہے، اس کے پاس کیوں نہیں کچھ؟ یہ مالدار تھا، کوئی کمزور نہیں تھا، لیکن اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ قرض لے لے کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب مقروض ہیں، تیری جائیداد، اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمایا، لو، اللہ کے نبی نے بیچ دی، بیچ کے لوگوں کو دی، قرض کا پھر زیادہ تھی۔ معاذ پریشان ہے، ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تیرے لیے کوئی راستہ کھول دے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو یمن بھیجا گورنر بنا کے، اور یہ واحد شخص ہے جو جہاں جاتا ہے اپنے دنیاوی فرائض پورے کرتا ہے اور دینی فرائض بھی پورے کرتا ہے۔ جہاں نبی کائنات کی سلطنت کا جو فریضہ اس میں ہوتا ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، اور محمد رسول کے دین کو بھی بیان کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے پاس تھا کیا؟ یہی کچھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پایا تھا، دین کی تبلیغ اور جہاد۔ یمن گئے، ارشاد فرمایا معاذ، اگر وہاں تجھے کوئی تحفہ ملے تو اپنے پاس رکھ لینا، اس لیے کہ تم مقروض ہو۔ معاذ کے علاوہ کوئی امیر، کوئی گورنر ایسا نہیں جس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ لینے کی اجازت دی ہو، بلکہ ارشاد فرمایا جس کو تحفہ ملتا ہے وہ مجھ محمد تک پہنچائے۔ وہ یہ کہے کہ یہ مجھے ملا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے گھر میں، پھر میں دیکھتا ہوں اس کو تحفہ ملتا ہے۔ اس طرح سختی کی کہ کوئی تحفہ کوئی انسان اپنے پاس نہ رکھے۔ معاذ کو کہا تم رکھ لینا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ 11 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ معاذ واپس آتے ہیں،
اور کیا کیا تھا؟ وہاں بیت المال میں جو مال دولت آتی تھی اس کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے، اور جو تحفہ آتا تھا اپنے پاس رکھ لیتے. 2 سال کے بعد معزول نہیں کرنا پڑا. یہ معزولوں کی لڑائیاں نا جو ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہیں، کتے خانی ہو رہی. نہ وہ کوئی کسی کی بہن بیٹی چھوڑتا ہے، نہ وہ کسی کی بہن بنتی. 2 سال کے بعد معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھارت چھوڑ مدینہ آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو ابھی بکر صدیق کے پاس گئے، خلافت ان کی ہے. کہا کہ ماں سے وہ سب کچھ لے تو ماس لے کے آئے، اس کے گزارنے کے لیے اسے پوچھے. صدیق اکبر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے. اگر وہ خود آ کے دے تو میں لوں گا، وگرنہ ایک دانہ بھی اس سے نہیں لوں گا. اب کیا نے یہ پوچھا، وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ بسا ہوا تھا، تقویٰ تھا، آخرت کا خوف تھا. فاروق اعظم ابی بکر صدیق کے پاس اٹھے، معاذ کے پاس. معاذ، یہ تیرا نہیں بنتا، یہ تجھے خلیفہ کو پیش کرنا چاہیے. کہنے لگے کیوں؟ مجھے میرے آقا نے کہا تھا کہ تحفے تمہارے، تو میں تو نہیں دوں گا. فاروق اعظم خاموش ہو گئے. اب کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طبیعت نہیں مانتی. اس لیے کہ کوئی بھی امیر جب واپس آتا تھا سب کچھ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا حضور پیش کرتا تھا. ان کو نہیں علم تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اپنے پاس رکھا. نبی کائنات کا نام سن کے فاروق خاموش ہو. دوسرے دن معاذ ان کے پاس آئے، کہا عمر میں تمہاری بات مانتا ہوں. اب کیا ہوا ہے؟ یعنی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ پیار کرتا ہے. کوئی قدم اٹھاتا ہے کوئی صحابی تو اللہ رہنمائی کر دیتا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہا میں رات کو سویا ہوں اور خواب میں نے دیکھا کہ میں ڈوب رہا ہوں، اور ڈوبتے ہوئے معاذ کو عمر تو نے بچایا ہے. پھر کہنے لگا میرا خیال ہے جو تم کہتے تھے وہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. سارا مال صدیق اکبر کے حضور لا کے رکھ دیا. امیر المومنین خلیفہ رسول یہ سب کچھ ہے، لیکن مجھے رسول اللہ نے کہا تھا تحفہ تمہارا ہے، اس لیے رکھا تھا سب کچھ. ارشاد فرمایا یہ لے جاؤ میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں. فاروق اعظم نے کہا کہ معاذ اب تمہیں خلیفہ رسول نے ہبہ کر دیا ہے، اب تیرے لیے یہ مال جائز ہے. غور فرمائیں نا ذرا، جن سے آپ تعلق پیدا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کروڑوں کے مقدمے چل رہے ہیں اور سب چور. یہ حکمران کیا ہے؟ اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ وہی جو پیپلز پارٹی میں تھے، جو مسلم لیگ میں تھے. وہاں بھی وہ ڈاکے مارتے تھے، آج اس کی حکومت میں بھی ڈاکے مارتے ہیں. ہر طرف ڈاکہ زنی ہے. یہ ڈاکے کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک دل میں رب کا خوف نہیں آئے گا، اور رب کا خوف بھی اچھے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے دل میں. بستر مرگ پہ پڑے ہوئے معاذ، آنکھوں سے آنسو جاری، آبشار کی طرح آنسو جاری ہیں. لوگ آئے، معاذ رو رہے ہو اور تم اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول، اللہ کے ساتھی، جن سے اللہ کے نبی کے ساتھی جن سے نبی بھی محبت کرتا تھا اور اللہ بھی محبت کرتا تھا، رو رہے ہو. یہ پتہ کون ہے انسان؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا عالم یہ ہے حرام و حلال کا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کو جب علماء کا گروہ اللہ کے دربار میں آئے گا
تو اس کی سرداری معاذ بن جبل کر رہا ہوگا. یہ رو رہا ہے. اور روتا کیوں ہو؟ کہنے لگا موت کا تو خوف نہیں, دنیا چھوڑنے کا بھی خوف نہیں, رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کے دربار میں میرے ساتھ کیا ہو. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس, ایمان وہ جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے. دل میں رب کا خوف, نیکی کے لیے جذبہ, اتقاء کے لیے جذبہ, اللہ اور نبی کی اطاعت کے لیے جذبہ, تمام کائنات کو چھوڑ کے صرف اللہ اور نبی سے وابستگی, یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس, ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اور یہی ایمان قیامت کو کام آئے گا. ہم واز نہیں کرتے, ہم تبلیغ نہیں کرتے, ہم توحید بیان نہیں کرتے, یاروں میں, دوستوں میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں کوئی ناراض نہ ہو جائے. ان لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں, بلکہ اپنے بڑوں کے معبودوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کرنا ان کا وتیرہ تھا. توحید کا جھنڈا لہرانا ان کا وتیرہ تھا. شرک کے خلاف جہاد ان کا وتیرہ تھا, خواہ اپنے ہو یا بیگانے ہو. اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ان کی سوچ تھی. اس سوچ کی بنا پہ ان کا کردار وہ تھا کہ آج اپنے کردار کے اعتبار سے زندہ ہیں. اور اسی بنا پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم بھی اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول بننا چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کا ایمان کرو. یہی بات ہے. اور تبھی انسان مومن بن سکتا ہے, تبھی کچھ پا سکتا ہے اگر کردار ویسا ہوا جیسا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا تھا, وگرنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.